آئی حضرات بڑے ادب و احترام سے گزارش ہے ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا ظہیر الہ آبادی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور مجلس میں خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات بآوازِ بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش ادب میں تشریف لیں۔ مولانا موصوف ممبر پر تشریف لا چکے ہیں۔ جو حضرات باہر تشریف فرمائیں فرش ادب میں تشریف لیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود۔ فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد صاحب الأبد أول العدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المخصوصين بطرف البلاء المكرمين بتحف العناء۔ اللهم إنا نسألك بأن يوفقنا للعزاء الشهيد على مقتول الطريق صاحب الدمعة الساكبة المصيبة الراتبة الذي بكت عليه البحار وبأمواجها والسماوات بأركانها والأرض بأرجائها والأشجار بأغصانها مولانا ومولى الكونين ريحان رسول الثقلين نبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه النبي الإنس والجن من بكى على الحسين وبكاه تضاكى فله الجنة واللعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم هادم مزارهم ظالم شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ثم الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا۔ صلوات۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبور حسین رضا ابن قائم رضا کی روح کو عیسیٰ بزرگان ملت جعفریہ، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام اور صداران امام مظلوم کربلا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک درخواست کر سکتا ہوں، حکم نہیں کر سکتا کیونکہ مہمان کے لیے میزبان کو حکم دینا ہے، تو درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا قریب آ جائیے۔ شاید باہر والوں نے اعلان صحیح سے سنا نہیں، میرے خیال سے یا پہنچا نہیں ان تک ابھی، جو یہاں ہے وہ قریب آ جائیں۔ کسی نے فرمایا
قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین، بہرحال بہت خوبصورت ماحول اور خوبصورت سماعت، تو ماشاءاللہ آپ نے اچھے اچھے اشعار سنے۔ چاہتا یہ ہوں کہ مرحوم کا نام بھی حسین رضا تھا، تو امام کی بارگاہ میں 4 مصرعے پیش کر دوں، اس کے بعد اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ زمانہ ہم سے یہ پوچھتا ہے عروج کیا ہے، زوال کیا ہے۔ زمانہ ہم سے یہ پوچھتا ہے عروج کیا ہے، زوال کیا ہے۔ حسین ابن علی کو چھوڑو پتہ چلے گا وبال کیا ہے۔ زمانہ ہم سے یہ پوچھتا ہے عروج کیا ہے، زوال کیا ہے۔ حسین ابن علی کو چھوڑو پتہ چلے گا وبال کیا ہے، پتہ چلے گا وبال کیا ہے۔ پکارے سرور، پکارے نیزے پہ جا کے سرور، ستم کے افراد یہ بتائیں ہماری گردن کی خیریت ہے، تمہارے خنجر کا حال ہے۔ سرور ستم کے افراد یہ بتائیں ہماری گردن کی خیریت ہے، تمہارے خنجر کا حال، تمہارے خنجر کا حال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فاطمہ کا خون تھا۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں ایک جملے کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کروں، جس میں فاطمہ کا خون تھا، جب وہ اتنا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ایسا دعویٰ کرے، جب جن میں فاطمہ کا خون نہیں ہے وہ جب ستم کے مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں تو اسے پسپا کر دیتے ہیں، وہ تو فاطمہ کا خون تھا۔ بزرگان محترم، میں اپنی بات کا آغاز جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، آپ نے بارہا اس پر تقاریر علماء کی سنی ہوگی اور فاضل نے آپ کے درمیان اس پر گفتگو کی ہوگی، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کبھی بھی کہ میں نے ہر آیت پر سیر حاصل گفتگو کر لی، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ جس دن وہ یہ کہہ دے کہ میں نے ہر آیت پہ قرآن کی باقاعدہ مکمل گفتگو کر دی، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر رسول کا جملہ غلط ہو جائے گا کہ علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتا، چاہے جتنے قلم ہو جائے، چاہے سمندر سے آئی ہو جائے، لکھنے والا کوئی بھی ہو لکھ نہیں سکتا۔ جب وہ لکھ نہیں سکتے تو آپ پڑھ کیسے سکتے ہیں؟ وہ لکھ نہیں سکتے تو ہم اور آپ پڑھ کیسے سکتے ہیں؟ ہم وہی پڑھتے ہیں جو لکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس آیت کا آپ نے بارہا سنا ہوگا، تو چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ پروردگار عالم سورہ کہف میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورہ ہی بڑا عجیب ہے کیونکہ اس میں لوگ ہی بڑے عجیب شامل ہیں۔ جنہیں آیت عجیبہ کہا گیا ہے وہ اسی سورے میں لوگ ہیں، آیت عجیبہ جنہیں کہا گیا ہے۔ سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ ایک کائنات میں رہنے والی شخصیتوں، کائنات میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں، اپنے آپ کو ایمان کی روشنی سے مزین کرنے والے افراد، وہ لوگ کہ جو کفر کی چوکھٹ پر لات مار کر آ کر اپنے آپ اپنا سر ایمان کی چوکھٹ پہ جھکا رہے ہیں، سنیں کیا سننا ہے؟ اللہ کے جتنے تمام پیغامات سننا واجب ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی سن لو، المال والبنون، یہ جو مال ہے، دولت ہے، یہ جو بچے ہیں، اولاد ہے، یہ سب کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اصل کیا ہے؟ خداوند متعال نے تشنا نہیں چھوڑا کہ کوئی کہہ دے کہ اللہ نے بات ادھوری چھوڑ دی کہ ہم نے اسے پوری کر دی۔ اللہ نے کہا تم ہماری بات کو کب سے پوری کرنے لگے؟ ہم نے اپنی بات پوری کرنے کے لیے اہل بیت رکھے ہیں، ہم تمہارے اوپر کچھ نہیں چھوڑتے۔ ہمیں پتا ہے تم اپنے حساب سے لوگے تو دین بگاڑ دو گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پروردگار دے دے اپنے حساب سے انہیں بھی کچھ کر لے۔ کہا ہم نے موسیٰ کو اجازت نہیں دی؟ جناب موسیٰ سے کہہ دیا تھا ایک بار اپنے حساب سے لوگ لے آؤ، یہی تو کہہ دیا تھا، چن کے لاؤ اپنے حساب سے بہترین۔
اور جب لے کے پہنچے تو سب کے سب ایسے جو یہ کہہ رہے ہیں یا موسیٰ لن نر اللہ لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائے کہ حتی نر اللہ جہرا، جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ لے کر آئے ہو؟ جب موسیٰ جیسے نبی کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے تو امت کا انتخاب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جب موسیٰ جیسے نبی کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے تو یہ لوگ جو سراپا گناہگار، یہ لوگ جو خاندانی بت پرست، یہ لوگ پشتینی مندروں میں جانے والے، یہ لوگ جوتیاں اٹھانے والے بتوں کی، یہ لوگ اپنی پیشانی کو بتوں کے سامنے شرمندہ کرنے والے، یہ جب کسی کا انتخاب کریں گے تو وہ کہاں سے کامل ہو جائے گا؟ کامل تو وہ ہوگا جس کے انتخاب کے بعد دین کامل ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ انسان کامل تو وہ ہوگا نا کہ جس کے انتخاب کے بعد دین کا اعلان ہو جائے تکمیل کا۔ اب یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے وہ ہے کون؟ تاریخ جتنے بھی غلاف اڑا لے لیکن اس شخصیت کو چھپا نہیں سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے کہا تم ہماری آیتوں میں دخل اندازی، تمہیں کس نے حق دیا؟ ارے ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے تم اہل بیت کے بغیر قرآن پڑھو، تم نے پڑھ لیا تمہاری بدقسمتی، اسی لیے تو پڑھ لیا سمجھے نہیں۔ پڑھ لیا سمجھے نہیں۔ اگر سمجھنا ہے تو بھائی آپ تو جانتے ہیں آج کل تو لاک ڈاؤن میں 2 سال سے مسئلہ چل رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں آن لائن، بتائیے کتنے قابل ہو گئے؟ کیا بات ہے بھائی، آن لائن میں وہ مزہ نہیں ہے جو فزیکل پڑھنے میں ہے۔ کیا مزہ کا استاد جب تک نہ ہو کتاب سمجھنے نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ استاد نہ ہو تو کتاب، یہ عام کتاب سمجھ میں نہیں آتی، کتاب اللہ سمجھنے چلے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہم نے استاد بنائے ہیں، تم اپنے اندر وہ شرف پیدا کرو استاد تمہیں بلا لے۔ یہ ضروری نہیں ہے، دیکھیں یہ بات طے ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ بھائی مثلاً ایک بڑی شخصیت لے لیے، مجھے پتا نہیں آپ کون سی بڑی شخصیت ہے، بھائی میں کسی کو تو قبلہ بڑی شخصیت ہے، میں کہوں کہ قبلہ کو جانتا ہوں، آپ نے اچھا جانتے ہو؟ ہاں بھائی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اچھا وہ جانتے ہیں تم؟ یہی مسئلہ ہے، ون سائیڈڈ معاملہ ہے، میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے۔ اس میں کوئی شرف نہیں کہ آپ جانتے ہیں، شرف یہ ہے کہ جو بلند ہو وہ جانتا ہو۔ بس مسئلہ تو یہی ہے، یہ کہنا کہ ہم انہیں جانتے ہیں اساتذہ کو جو قرآن کے استاد ہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ قرآن کا استاد حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے کہے سلمان وہ دیکھو ہمارا والا آ رہا ہے، دوسرے وہ دیکھو ہمارا والا آ رہا ہے، وہ ہمارا والا آ رہا ہے۔ بات تو تب ہے کہ وہ ہمیں اپنا کہیں، ہم تو کہتے ہی ہم ان کے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے بلا دلیل ہے، دلیل تب ہوگی جب وہ ہمیں اپنا کہیں۔ تو اللہ نے کہا تم ہماری آیتوں میں دخل اندازی نہ کرو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کرنا کیا ہے۔ جب یہ مال اور اولاد یہ سب ظاہری دنیا کی زینت ہے، پروردگار تو پھر اور کیا کریں؟ کہ گھبراؤ نہیں، والباقیات الصالحات۔ ایک چیز اور ہم نے رکھی ہے، یہ تمہارے جو اعمال ہیں نا اچھے اچھے، صالحات کا لفظ لگا کے اللہ نے کہہ دیا اعمال ہر ایک قابل قبول نہیں ہے، ہر عمل قابل تحسین نہیں ہے، وہ عمل قابل تحسین ہے جس کے ساتھ ساتھ صالحات کا مسئلہ ہو۔ صالح ہے یہ جو اعمال صالحہ ہیں تمہارے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے پروردگار؟ کہا خیر عند ربک ثواب، ثواب کے حساب سے بھی یہی بہتر، امیدوں کے حساب سے بھی یہی بہتر۔ یعنی کیا؟ یعنی ثواب لینا ہو تو اعمال کام آئیں گے،
اور محشر میں کسی سے امید رکھی جائے تو اعمال سے امید رکھی جائے، نہ اولاد کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی۔ یہ صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو اللہ نے کہا کہ مال و اولاد کیا ہے؟ زینت ہے۔ کس کی زینت ہے؟ ظاہری زندگانی ہے، دنیا کی زینت ہے۔ آپ دیکھیں ایک صاحب کو جو ہے، اب یہ بتائیے کہ جو ظاہری دنیا میں جو زینت ہے، ظاہری چیز کی زینت ہے، کیا وہ ضروری ہے کہ بعد والی چیز کے لیے بھی زینت ہے؟ جو دنیا کے لیے زینت ہے، کیا ضروری ہے کہ وہ آخرت کے لیے بھی زینت ہو؟ کیا ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ کب ہو سکتا ہے وہ میں آپ کی خدمت عرض کروں گا۔ تو دنیا کے لیے زینت اور ایک ہے آخرت کی زندگی، دو زندگی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا مال و اولاد دنیا کے لیے زینت ہے، اب ان کی آپ جیسے چاہیں ان کو صرف کریں، زینت ہے دنیا کی۔ لیکن اگر توجہ دیجیے گا، لیکن اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد ظاہری دنیا کی زینت ہے، تو یہ ظاہری دنیا کی زینت تو ہے، انہیں آخرت کی زینت بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اولاد اچھی ہو تو آپ کے بعد آپ کے عمل انجام دے تو وہ آخرت کی زندگی کو بہتر کر دے گی۔ مال ایسا ہو جو فی سبیل اللہ خرچ ہو جائے تو وہ بھی آخرت کی زندگی کو بہتر کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اچھا بہتر ہے۔ اب ایک مثال دے دوں میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بزرگان سے خطاب کرنا میری جسارت ہے، آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ چھوٹے بھائیوں کے لیے خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور جو میرے ہمسن بھائی ہیں۔ اب مثلاً ایک صاحب نے جو ہے پتہ نہیں کہاں سے ان میں مہربانی ہو گئی اور انہوں نے کہا لائیے آج عمل خیر کرنے کا دل کر رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب کو پکڑ لیا، مولوی صاحب پیسہ بہت دیر سے جیب میں گزلا رہا ہے، ایسا کریے، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، سنا آپ کے پاس گھر نہیں ہے۔ آپ نے سنا تو صحیح ہے، نہیں یہ لیجیے اور بڑھیا سے گھر بنوا لیجیے۔ توجہ دیجیے گا، زینت حیات دنیا ہونا اور آخرت کی زینت میں ہونے میں کتنا فرق ہے۔ تب بڑھیا سے گھر بنوا لیجیے، بہترین، ساری آرائش، ساری آسائش، سب کچھ ہونا چاہیے، کہیں سے کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے۔ اس بندے خدا نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم ایسا گھر بنوائیں گے کہ آپ کا گھر بھی فیل کر دیں۔ مسئلہ یہی ہے نا، آپ کسی کی مدد کر دیجیے نا۔ آج کل زمانے میں کسی کو اوپر بڑھانا مسئلہ نہیں ہے، اوپر بڑھا دے تو وہ آپ کو پیچھے کر دیتا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ آپ کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو اب آپ نے اچھا، اس نے کہا آپ نے ہاتھ پکڑا، ہم آپ کا کاندھا پکڑ کے دکھائیں گے۔ رکیے تو صحیح، گھر بنوایا اس نے بہترین عالی شان، مطلب بڑے بڑے لوگوں کے گھر فیل کر دیا۔ کیا ہوا؟ انویسٹمنٹ ہو گئی ہے، کہیں سے بنوا دیا ہے۔ اب بتائیے یہ ہے بہترین گھر، اسے سمجھیے دنیا، اسے سمجھیے دنیا بہترین سجی ہوئی، بہترین یعنی منقش، نقاشی بھی ہے، لائٹس بھی A1 ہے، سب کچھ بہترین ہے۔ انٹیریئر کا کام بھی 1 سال چلا ہے، 1 سال کام ہوا ہے تو جا کے خوبصورتی آئی ہے، سب کچھ ہوا۔ لیکن جو بندہ رہ رہا ہے، جب وہ نکل رہا ہے، پھٹے کپڑے، گندا چہرہ، پھٹے کپڑے، گندا چہرہ، گندا لباس، ہر کہنے والا کہے گا اتنے خوبصورت گھر سے اتنا گندا آدمی، اتنے خوبصورت گھر سے اتنا گندا آدمی، کا وجہ کیا ہے؟ کہ اسے دنیا کی زینت تو مل گئی، رہنے کا سلیقہ نہیں ملا۔ صلوات پڑھے محمد والے، رہنے کا سلیقہ اسے پتہ نہیں رہا کیسے جاتا ہے، وہ اس کو یہ کہ جینا ہے۔ اب ایک بندہ اور اس کے مقابل میں کسی نے سمجھا دیا، نہیں اچھے سے دیا جاتا ہے، کسی نے تبلیغ کر دیا، میں بدل، کسی نے تبلیغ کر دیا اچھے سے دیا جاتا ہے۔ اب وہ جب نکل رہا ہے اسی گھر سے تو بہترین خوبصورت، دیکھیں بہت زیادہ زرق و برق لباس پہننا بھی منع ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھٹے پرانے بھی پہنے رہیے، وہ بھی منع ہے۔ تو بلا بیٹے میں پوچھیے گا، علماء ہے یہاں پر ماشاءاللہ، وہ بھی منع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام چاہتا یہ ہے، توجہ دیجیے گا، بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، اسلام ایک سماعت والے محمد والے صحیح تھا، ایک بار اللہ سوال
इससे बुलंद तरीन सलवात। मसला ये है कि बिल्कुल फटे पुराने में पहनना। क्यों? क्योंकि इस्लाम ये कभी नहीं चाहता कि उसके मानने वाले लोगों की निगाहों में फकीर दिखे, बिल्कुल नहीं चाहता। वो चाहता ये है कि जब उसके मानने वालों को लोग देखें तो समझे अरे बाप, ये तो बड़ा मजबूत आदमी, अभी आदमी है, इनसे टकराएंगे तो नुकसानदेह होगा। अब एक साहब उसी घर से निकले बेहतरीन लिबास में, अच्छा खासा बेहतरीन साफ सुथरे नहाए धोए इत्र वगैरह लगाए। अब जब निकले तो क्या कहा जाएगा? कहा यह जाएगा कि घर अच्छा मिला था, रहने का सलीका भी मिला। अब बस इस दुनिया को वही घर तस्लीम कर लीजिए कि ये दुनिया एक खूबसूरत घर है। अब अगर इसमें रह रहे हैं, किरदार अच्छा नहीं है तो वही फटा पुराना लिबास है। अगर इखलाक अच्छा है वही खूबसूरत लिबास है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हमने तुम्हें दुनिया में भेज दिया है, ये औलाद भी तुम्हारी, माल भी तुम्हारा। अब कैसे रहते हो ये तुम्हारे ऊपर है। अब अगर तुम अच्छे से रहोगे, माल अच्छी जगह खर्च करोगे, तो उस घर से जब निकलोगे तो कैसे निकलोगे? लोग तुम्हारे बारे में अच्छी गुफ्तगू करेंगे। अगर गलत जगह खर्च करोगे तो जब घर से निकलोगे तो क्या होगा? गलत आदमी को रख दिया गया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये माल और औलाद ये दोनों जीनत की दुनिया है, और इस जीनत को इस्तेमाल किस कदर करना है, किस कदर? इस जीनत को ऐसे इस्तेमाल करना है कि उससे आखिरत जीनत वाली हो जाए। ऐसे इस्तेमाल नहीं करना कि आखिरत गई, आखिरत से कोई मतलब ही नहीं, दुनिया में बस जी रहे हैं। क्या काम है भाई? बस अल्लाह ने दिया है, अब बस दिया है, इसे उड़ाना है पैसा, औलाद है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या बात है भाई? मस्जिद जाता है? नहीं, मस्जिद क्यों जाएगा? अभी तो बच्चा है। अच्छा, कितने साल का बच्चा? कहा 15 साल का हो गया। अच्छा, 15 साल का बच्चा है, कहा आप मस्जिद जाते हैं? कहा हम भी ईद बकरीद हो लेते हैं, हम भी ईद बकरीद हो लेते हैं। भैया ईद बकरीद जब आप जाएंगे तो बच्चा कितने दिन जाएगा? जब बड़े साल में 2 बार जाएंगे तो बच्चा तो 1 बार भी नहीं जाएगा। बच्चे को वहां तक पहुंचाने के लिए जरूरी है घरों का माहौल ऐसा हो कि जब बाप निकले बच्चा पूछे कहाँ जा रहे हो? मस्जिद। वो दामन पकड़े, बाबा लेके चलो। समाज पड़े मोहम्मद वाले। क्यों? अल्लाह ने माल और औलाद इसलिए दी दुनिया की जीनत के लिए, जीनत के लिए ना। तो जीनत बनाना है तो दुनिया की भी बनाओ और आखिरत की भी बन जाए। ऐसी जीनत बने। वो कब बनेगी? जब हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। अगर तरबियत में कमी होगी, और एक साहब आगे कहने लगे, मौलवी साहब जो है इस तरह के केसेस हम ही लोग के पास आते हैं, इत्तेफाक से किबला बैठे हुए हैं, मौलवी साहब बच्चा जो है वो पढ़ता उड़ता नहीं है, कुछ दुआ हुआ है बताइए, कोई दुआ है वो दे दीजिए, बच्चा थोड़ा पढ़ने उड़ने लगे, ज़हीन हो जाए। हमने पूछा भैया आप कुरान की तालीम दी बच्चे को? ये तो नहीं, ये तो नहीं। मेरा क़िबला यही तो पहले देनी चाहिए, इसे ही पढ़ने से तो जहन बढ़ता है। आपने जिससे जहन बढ़ता था वो दवा दी नहीं, जिससे जहन खराब होता था वो पहले ला के दे दिया मोबाइल की शक्ल में, वो पहले दे दिया, कुरान के बारे में कुछ नहीं बताया। तो असल बात है तरबियत कैसे होगी। जैसी तरबियत होती रहेगी वो तरबियत तय करेगी कि दुनियावी हयात के साथ साथ उखरवी हयात भी जीनत वाली हो गई। इसीलिए कहा गया वल बाक़ियातुस सालिहात, बाद रिवायत में बाक़ियातुस सालिहात से अमल के साथ साथ औलाद भी मुराद है, मुराद औलाद भी है। क्यों? जैसी तरबियत होगी फिर वो आगे वही असर दिखाएगी। अब भैया सलाम नहीं करते बच्चे, हम बुजुर्ग हो गए, हमें सलाम नहीं करते। अच्छा, सलाम नहीं करते? कहा नहीं, हमें कोई बच्चा ही सलाम नहीं करता। आपके बच्चे किसे किसे सलाम करते? अभी सलाम छोटा है, अभी सिखा देंगे सलाम, बड़ा होगा करने लगेगा। जब अपने बच्चे को आपने इतना टाल रखा है, बड़ा होने का आप इंतजार कर रहे हैं, दूसरे से उम्मीद क्यों लगाए हुए हैं? पहले इसकी
تربیت کریے کہ یہ دوسروں کو سلام کرنا سیکھے، تب کہیں یہ امید رکھیے کہ سامنے والے کے بچے آپ کو سلام کریں۔ بھائی میں کچھ نہیں کرتا، چاہتا یہ ہوں دنیا مومن ہو جائے۔ سلام پڑھے محمد والے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہے بہار الانوار کا؟ تو بلا بیٹھے میرے بعد میں اسے تصدیق کر لیجیے گا۔ اس کے جو مؤلف ہیں علامہ مجلسی علیہ رحمہ، ان کے والد صاحب علامہ محمد تقی مجلسی، ایک دن جو ہے وہ بچپن میں علامہ مجلسی کو لے کے مسجد پہنچ گیا۔ بچپنے میں مسجد پہنچ گیا علامہ مجلسی کو لے کے، دیکھیں تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اور تربیت ایک بات یاد رکھیے، تربیت ولادت کے بعد نہیں شروع ہوتی، تربیت شکم مادر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ تربیت میں خرابی ہوئی تو پھر ولادت کے بعد امید نہ رکھیے کہ تربیت صحیح کر لیں گے۔ جب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، آپ نہ صحیح کر پائے تو دنیا میں آ کے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اب وہ لے کے مسجد پہنچ گئے، وہ نماز پڑھنے لگے۔ علامہ مجلسی بچپنا ہے، 2-2.5 سال کا سینہ، وہ کھیل رہے ہیں مسجد میں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر، بچے ہمارا۔ انہوں نے آخر کار ایک مشق رکھی تھی، اس میں سوراخ کر دیا، اس میں سے جب پانی نکلنے لگا تو اس سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اب جب علامہ مجلسی اور والد صاحب نماز سے فارغ ہوئے، انہوں نے یہ حالت دیکھی، ناراض ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو خود آئے بندہ، خود یعنی اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، ناراض ہو گئے، ان کو گھر لے کے آئے، اپنی زوجہ سے کہا یہ بتائیے ہم میں اور آپ میں سے دونوں نے طے کیا تھا کہ اس بچے کی غذا کے سلسلے سے بہت حساس رہیں گے، اس بچے کی غذا کے سلسلے سے بہت حساس رہیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ غذا کا اثر خون میں ہوتا ہے اور وہ برقرار رہتا ہے۔ یہ بتائیے کہ کہاں پہ کمی ہو گئی؟ کہا کیوں؟ کہا آج انہوں نے ایسی ایسی حرکت کی۔ کہا میری جانب سے تو کوئی کمی نہیں ہوئی، آپ بتائیے محترمہ۔ اب محترمہ نے کہا جناب جہاں تک یاد آ رہا ہے کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن اچانک یاد آیا۔ کہا ایک بات یاد آ گئی۔ کہا کیا؟ کہا ہمارے پڑوسی ہیں، کہا یہ جب شکم مادر میں تھا میں ان کے گھر پہنچ گئی، توجہ دیجیے گا، میں ان کے گھر پہنچ گئی، وہاں جانے کے بعد باتیں باتوں میں دیکھا ان کے گھر انار کا درخت لگا ہوا، انار آیا ہوا تھا، میں نے انار دیکھا، چاہا کہ اسے کھا لوں، لیکن شریعت کا ایک پابندی شریعت کے سامنے آئی کہ کسی کے گھر کا ایسے معاملہ کھاتے نہیں۔ میں نے ایک سوئی لی، سوئی سے انار کا مزہ چکھنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیا، سوئی سے سوراخ کر دیا، اور کرنے کے بعد وہ ذائقہ چکھ لیا۔ ایک مرتبہ علامہ مجلسی کے والد نے کہا اے محترمہ جو سوراخ آپ نے اس وقت کیا تھا یہ مسجدوں میں کرتا پھر رہا ہے۔ سلام پڑھے محمد والے۔ یعنی یہ دیکھیں توجہ دیکھیے، یعنی یہ دیکھیں ایک معمولی سا سوراخ جو شکم مادر میں یعنی شکم مادر میں بچہ اور ماں نے کیا، اس کا اثر کیا تھا، کتنا چکھا ہوگا، ایک سوئی میں کتنا آ گیا ہوگا، کتنا آ گیا ہوگا، سوئی کی نوک میں کتنا آ گیا ہوگا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ معاملہ خراب ہو گیا۔ اب اگر مسلسلی بچپن سے مال حرام کھلا رہے ہیں بچوں کو تو حضور کیا کرتے ہیں کہ قبلہ بتا نہیں سکتے، رات کی ڈیوٹی پہ رہتے ہیں، بہت بزی ہیں۔ اچھا کیا کرتے کہ یہ بتا نہیں سکتے، پتا چل جائے گا تو محلے میں خبر ہو جائے گی۔ اب بچوں کو چاہتے ہیں نمازی بنا دیں، روزے دار بنا دیں، عزادار بنا دیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے غذا پاک کرو تب بچوں کو پرورش کرو۔ سلام پڑھے محمد والے۔ غذا پاک ہونی چاہیے، جب تک غذا پاک اندر نہیں جائے گی تب تک بچے کے اندر وہ شریعت کا جنون نہیں پیدا ہوگا، شریعت کا جنون نہیں پیدا ہوگا۔ تو پہلے تربیت کہاں سے شروع ہوئی؟ غذا سے۔ تربیت کا کتنا اثر ہوا آپ نے ملاحظہ کیا؟ تو تربیت یہاں سے شروع، تو اگر تربیت اچھی ہوتی، بہرحال وہ بعد میں علامہ مجلسی بن گئے کیونکہ بہرحال ان کی تربیت اور اچھی ہوتی چلی گئی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تربیت اچھی ہوتی ہے
تو بچے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی کے لیے بھی زینت ہو جاتے ہیں، آخرت والی زندگی کے لیے بھی زینت بن جاتے ہیں۔ کیسے زینت بن جاتے ہیں آخرت کی زندگی کے لیے؟ تاریخ کہتی ہے جناب عیسیٰ ہیں، وہ ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک قبر پہ عذاب نازل ہوا۔ اللہ نے حکم دیا جناب عیسیٰ سے جلدی یہاں سے جاؤ، قبر پہ عذاب آ رہا ہے۔ پھر ایک سال بعد روایت کہتی ہے ایک سال بعد پھر وہیں سے گزرے، اب اس قبر پہ رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اب جناب عیسیٰ ہیں، نبی ہیں، کہ پروردگار تیری حکمت کیا، ایک سال پہلے گزرا تھا تو عذاب، آج گزرا ہوں تو اس پہ رحمتیں، وجہ کیا ہے؟ کہ یاد رکھو اس بندے نے جتنے گناہ کیے تھے اس کا عذاب تو چلتا رہتا، توجہ دیجیے گا، چلتا رہتا، لیکن مسئلہ یہ ہے اس نے اپنے پیچھے ایک بچہ چھوڑا ہے، اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑا ہے، اور اس بیٹے نے آج مکتب میں جا کر میرا نام لے لیا۔ اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے، میں اس کی قبر پہ عذاب نازل کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر باقیات الصالحات کی شکل میں اولاد بھی ہے تو ایسی ہونا چاہیے کہ جانے کے بعد ہماری طرف سے اعمال انجام دے، تبھی زندگی بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ ایک سلوات پڑھے محمد۔ تو آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے اور دنیاوی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، دیکھیے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے زینت بنا دیا دنیا کی ان لوگوں کو تو اب ان کو استعمال نہ کریں، نہیں، اتنا استعمال کریے جتنے میں آپ آخرت کی زندگی میں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت۔ ایک جگہ اور آیت میں ارشاد ہوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارے مال و دولت کیا ہے؟ فتنہ۔ فتنہ کا مطلب وہ فتنہ نہیں جو فساد پھیلا کے نکل گئی، وہ والا نہیں، فتنے کا مطلب امتحان ہے، آزمائش ہے۔ آزمائش کا مطلب اللہ تمہیں اولاد دے کے آزمانا چاہتا ہے، کہیں تم اولاد میں مصروف ہو کر ہمیں تو نہیں بھول جاؤ گے، مال دے کر آزمانا چاہتا ہے، کہیں تم مال کی خرچ میں، مال کی اکٹھا کرنے میں کہیں ہمارا سجدہ تو نہیں بھول گئے۔ اس لیے کیونکہ جس نے یہ مال دیا وہ جب چاہے گا تب لے بھی سکتا ہے، اس کو اگر آگے بڑھانا ہے تو خدا نے کہا ہمارا سجدہ کرو، شکر ادا کرو، ادھر شکر ہوتا چلا جائے گا، ادھر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ شکر کرو تو وہ بھی شکر ہے، تزید النعم، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کا شکر ادا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں تمہیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم اپنی زندگانی میں کہیں اتنا مصروف تو نہیں ہو گئے۔ اور باقیات الصالحات کیا ہے؟ اولاد، اور کیا، اور بھی چیز۔ وہی صاحب نے بہترین گھر بنوا لیا، خوبصورت سے خوبصورت، کیا یہ گھر ان کے جانے کے بعد ان کے کسی کام آئے گا؟ کام آئے گا؟ گھر جتنا بھی اچھا بنوا لے، مرنے کے بعد اس کا کام نہیں آنے والا۔ لیکن انہی صاحب نے گھر تو بوسیدہ رکھا، مسجد کی بنیاد رکھ دی، گھر تو بوسیدہ رہا، امام بارگاہ کی بنیاد رکھی، گھر تو بوسیدہ رہا، روضات مقدسہ بنانے شروع کر دیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ گھر میں نہیں بلکہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو اب جب تک امام بارگاہ کا ایک بھی پتھر رہے گا ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ سلام پڑے محمد والا۔ جتنے لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد بنوا دی، جتنے لوگ آ کے نماز پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ امام بارگاہ بنوا دی، روزہ بنوا دیا، روزے 12، یہاں بھی بی بی زینب کا روزہ ڈالے، یہاں پہ روزہ بی بی زینب کا، بی بی زینب مولا حسین، یہاں پہ بی بی زینب کا، یہاں پہ روزہ بنا ہے۔ اچھا ہاں، بہرحال اب کسی نے روزہ بنوا دیا، کسی نے امام بارگاہ بنوا دیا۔ اب آدمی چاہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنوانے کے بعد اب جب پیسہ لگانا شروع کیا آدمی نے کہا اتنا کیوں خرچ کر دے گا؟ گھر بنانے لگے تو کوئی نہیں ٹوکتا، گھر بنانے لگے تو کوئی نہیں ٹوکتا۔ آپ ذرا اللہ والا کام شروع کر دیجئے، 4 لوگ آئیں گے، ہمیں کیا ضرورت تھی، چھوٹی سی بنا دیتے، اسی میں نماز ہو جاتی، 4 لوگ پڑھ لیتے، 5 لوگ پڑھ لیتے۔ نہیں، جتنا وسیع بنائے گا اتنی دیر تک اس کا معاملہ وہاں
रहे گی. بھئی اب 4 مصرے بھی آپ کو پڑھ ہی دیتا ہوں کہ جو کچھ نہیں تھا صاحب منصب بنا دیا, مغلوب جو بھی تھا اسے اغلب بنا دیا, محشر تلک ملے گا اسے جاریہ ثواب, بستی میں جس نے روضہ زینب بنا دیا. سلام پڑھ رہے محمد وال. عزیزان گرامی, تو اصل زندگی چونکہ وہ والی ہے تو اب اس کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے. اس کا انتظام کیسے ہوگا؟ اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ جب ہم مر جائیں گے ایسا نہ ہو, بہت سارے لوگ آج ہیں پیسہ بہت ہے, بے پناہ پیسہ ہے. بچوں سے پوچھئے سورہ فاتحہ آتی ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں آتی. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, اتفاق سے ان کے والد صاحب اچھے خاصے رئیس آدمی, انتقال ہو گیا. قبر پہ فاتحہ کی بات آئی, اب قبر پہ پڑھنے کی بات آئی. جب دفن کے بعد نان جلنا پڑتے ہیں, اب بات آئی, اب وہ بھائی صاحب پڑھنے لگے, انہوں نے فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا. سب نان جلنا پڑھ رہے, وہ اکیلے فاتحہ پڑھ رہے. انہوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا پیسہ بہت ہے, پیسہ بہت ہے, دینی تعلیم کی کمی ہے. بہتر تو تب, توجہ دیجیے گا, آخرت کی زندگی زینت تب بن سکتی تھی جب یہی بچہ خود اپنے آپ اٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھتا, خود اپنے آپ اٹھ کر اس کے لیے نیک اعمال کرتا, باپ کی نمازیں پڑھتا. جب وہ نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جو ثواب ملتا جاتا ہے وہ آخرت کی زندگی کو بہتر کرتا چلا جاتا ہے. کیونکہ یہاں کی زندگی تو چند روز آیات ہے, کل غائب, پتہ بھی نہیں چلے گا. 4 کاندھوں پر آ کر لوگ آ کے چھوڑ جائیں گے, پھر اس کے بعد کوئی اتا پتہ نہیں. اور یہ سننے کے لیے کہ آدمی اچھا تھا مرنا پڑتا ہے, ورنہ زندگی میں کوئی اچھا نہیں کہتا. مرنا پڑتا ہے اس کے لیے کہ آدمی بہت اچھا تھا. جیسے ہی آدمی مر جاتا لوگ کہتے ہیں آدمی بہت اچھا تھا, ایسے چاہے اس کی جو دشمنی چل رہی ہے. تو یہ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے, مرنا پڑتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جب زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہو, جب مر جاؤ تو تمہارے لیے گریہ کرے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کہ اس دنیا کو ہمیں اس طرح سے اپنے سامنے لے کے اہل بیت علیہ السلام نے جو کہا ہے, اس دنیا کو اس قدر استعمال کرو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ. تقوی کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے. کیا ہے تقوی؟ کہ اللہ جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں غیر حاضر نہ پائے, اور جہاں دیکھنا نہیں چاہتا وہاں حاضر نہ پائے. یہی تقوی ہے, جہاں جہاں دیکھنا چاہتا ہے تمہاری حاضری ہونا چاہیے. تو عزیزان گرامی, تو جس طرح سے ہماری اولاد باقیات الصالحات کی ہے, ہمارے اعمال صالحہ, تو اعمال صالحہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قیامت زندگی میں بھی ساتھ دیتے ہیں, موت کے وقت بھی ساتھ دیتے ہیں, قبر میں بھی ساتھ دیتے ہیں, محشر میں بھی ساتھ رہتے ہیں, اور ہر محاذ پر آپ کا ساتھ رہے گا. جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کے پاس مال بھی ہو, دولت بھی ہو, اولاد بھی ہو, چھوڑ کے جاتا ہے, تو روایت کہتی ہے وہ جب گزر جاتا ہے تو اس کی روح اس کی اولاد کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو, میرے لیے کیا کر سکتے ہو. تو پہلی بات تو ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہم سے پوچھ رہے, لیکن اگر جواب بھی دیں تو کیا دیں گے؟ ایک سورہ فاتحہ دے سکتے ہیں, 40واں کروا دیں گے, سیوم کروا دیں گے, برسی بھی ہو جائے گی بہترین, سب کچھ ہو جائے گا. کہا میرے لیے کیا کر سکتے ہیں, میرے لیے کیا کر سکتے ہیں. مایوس ہو کر دولت کی طرف متوجہ ہوتا ہے, تو میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. جتنا تم نے مجھے اکٹھا کیا ہے 3 عدد کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے, 3 عدد کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مال ہو یا اولاد ہو, اس دنیا تک تو ساتھ ہیں, اس دنیا میں ساتھ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ راہ خدا میں استعمال ہو. دونوں چیزیں, ایسی تربیت ہو جو تمہارے بعد کام آئے, ایسی جگہ مال صرف ہو جو تمہارے بعد کام آئے, اور جہاں جہاں مال صرف ہو تو ایسی جگہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ثواب جاریہ ملتا رہے, ثواب جاریہ ملتا رہے. ورنہ تو اس دنیا سے کوئی لے کے گیا کبھی کچھ آج تک؟ سکندر اعظم کو تو جانتے ہیں, جناب ذوالقرنین, انہوں نے تو وصیت کی تھی میرے ہاتھ باہر رکھ دینا. کیوں؟
تاکہ ان کو پتہ چلے مشرق و مغرب پہ قبضہ کرنے والا جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ نہیں۔ تاریخ کہتی ہے جب جناب عیسیٰ کو عرش اعظم پہ اٹھایا گیا آخری وقت، جب کہا چلو وقت ختم ہو اور عرش اعظم پر، چونکہ بھائی ان کی موت تو نہیں ہوئی، وہ تو عرش اعظم پر زندہ ہے، یہ بات طے ہے۔ عرش اعظم پر جب اٹھایا گیا اور ساتھ لے کے انہیں چل رہے ہیں جبرائیل، ایک آسمان پار ہوا، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھے آسمان پہ جب پہنچے اللہ کا حکم رک جاؤ۔ جبرائیل نے کہا کیوں؟ پروردگار ایک طرف مقرب ترین نبی ہے، اسے تیری بارگاہ تک آنا چاہیے، ساتویں آسمان تک۔ کہا نہیں، رک جاؤ۔ جناب عیسیٰ کو روک دیا گیا۔ اب جناب عیسیٰ سے سوال ہو رہا ہے، کیا سوال ہو رہا ہے؟ عیسیٰ دنیا کی چیزوں میں سے کیا لے کر آئے ہو؟ عیسیٰ دنیا کی چیزوں میں سے کیا لے کر آئے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں لایا، خالی ہاتھ۔ کہا نہیں، کچھ تو لائے ہو۔ کہا حضور ایک سوئی آئی ہے، توجہ دیجیے گا، ایک سوئی ہے۔ جناب عیسیٰ نے اسے اپنے یہاں پر یعنی یہ جو گردن کا علاقہ ہوتا ہے، گریبان میں اسے رکھ رکھا تھا۔ کہا سوئی لائے ہو؟ کہاں سوئی لائے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کہیں میرا کپڑا تیری بارگاہ میں آتے آتے پھٹ جائے تو میں تیری بارگاہ میں اس طرح نہ پہنچوں، اسے سل لوں۔ پروردگار نے کہا اے جبرائیل، انہیں چوتھے آسمان پہ رہنے دو، کیونکہ دنیا میں سے یہ سوئی لے کر آئے ہیں، اگر یہ سوئی ان کے پاس نہ ہوتی تو میں انہیں ساتویں آسمان تک لے کے جاؤں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ دنیا کا معاملہ کتنا ہے بھائی؟ یہ سوئی بھر کا معاملہ تو چوتھے آسمان پہ جناب عیسیٰ روک دیے گئے۔ اب اگر معاملہ ہی اتنا ہو کہ حساب سے باہر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی ہو وہ راہ خدا میں۔ بھائی خمس کیا ہے؟ خمس یہی تو ہے کہ جتنا بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے ان میں سے پہلے سے اہل بیت کا نکال دیتے ہیں، مومنین کا نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہمارے مومن کو ہمارا دوسرا مومن مدد کر کے قوی کر دے، کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسرا مومن ہمارا اسے مضبوط بنا دے، دوسرے کی ضرورت نہ پڑے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں لوگ فقیر ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کو اتنا پیسہ دے دیا جائے، اتنی مدد ان کی کر دی جائے خمس کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، تاکہ پتہ نہ چلے، دونوں برابر لگے، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، برابر محسوس۔ تو یہ اس لیے ہے تاکہ حیات دنیا بھی بہتر ہو جائے اور حیات آخرت میں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا مکمل ہم و غم سارا سب کچھ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی حیات بہتر کر لیں، بس آخرت سے کوئی مطلب نہیں۔ اب جب دنیا کی حیات بہتر کرنے چلتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں تو انہیں کفِ افسوس کرنا پڑتا ہے، اور بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم اپنے اس چیز کو اس طرح استعمال کرتے کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جاتی، آخرت بھی۔ کاش ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرتے کہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو جاتی، دنیا تو بہتر ہو ہی جاتی۔ بچے ہیں، باپ سے بدتمیزی کر رہے، مولوی صاحب بچہ بات نہیں سنتا ہماری، آپ کو سمجھائیے، بتائیے آپ کی نہیں سنتا ہماری کیا سنے گا؟ جو باپ کی نہیں سنتا وہ ہماری کیا سنے گا؟ ارے آپ باپ ہیں کا جی، ان کے والد گرامی ہیں، تو بتائیے آپ نہیں سنبھال پا رہے ہیں آپ کا بچہ اور دوسرے سے امید لگائیں کہ وہ آپ کا بچہ سنبھال لے، بات کیوں نہیں سنتا؟ کبھی اس طرف توجہ دی؟ مسئلہ یہ ہے بات نہ سننے کی وجہ یہ ہے دل پر اثر نہیں کر رہی، دل پر اثر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دل کی سفیدی ختم ہو گئی ہے، سیاہ پن چالو ہو گیا ہے، دل سیاہ ہو گیا۔ دل سیاہ ہونے کا معاملہ یہ غذا جو جا رہی ہے اس میں کھوٹ ہے، اس میں کھوٹ ہے، پہلے وہ درست کریے۔ بھئی یہی تو کہا گیا ہے کہ کہاں سے لے رہے ہو ضرور دیکھو، وہ ضرور دیکھو کہاں سے۔ یہ نہیں بھیا ہم جاب کرتے ہیں چاہے جو ہو، کیا جاب ملی؟ شراب پلانے کی ملی ہے، جاب ہے حلال کمارے، محنت کر رہے ہیں، صبح 8 بجے سے کھڑے رہتے رات کے 12 بجے تک، کیا کرتے؟ شراب پلاتے ہیں، بس شراب پلاتے ہیں، جاب ہے، جاب کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ تو دیکھو آ کہاں سے رہا ہے پیسہ، آ کہاں سے رہا ہے، تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، آ کہاں سے رہا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، جا کہاں رہا ہے دونوں جگہ دیکھنا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا، کیونکہ تربیت اسی سے ہو، تربیت اسی سے ہو، اس میں کمی تربیت بھول جائیے، پھر امید نہ رکھیے۔ امید وہ تو خیر آج کل کا ایک مسئلہ الگ ہے،
बच्चा जब बाप के बराबर हो जाए तो उसे बिल्कुल लो ऐसा कह देता टोकिए मत बाप के बराबर हो जाए, ये कौन सा तरीका है? ये कहाँ लिखा है कि टोकिए मत? गलत करेगा तो टोका जाएगा, यहाँ तो बूढ़ों को टोकने का हुक्म है। अमर बिन मारूफ क्या है? मरते मर जाइए, अमर बिन मारूफ करते रहिए, तो टोकिए मत बाप के बराबर हो गए। हमें बाप से ऊंचा भी हो जाए तब भी अमर बिन मारूफ वाजिब है, नहीं है मुनकर वाजिब है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला, उससे फरार नहीं हो सकता। तो तरबियत सबसे अहम है। जैसी तरबियत हो वैसा, अगर किसी की बेहतरीन तरबियत होगी तो होता ये जब मरने वाला चला जाता है तो अगर तरबियत अच्छी है तो बच्चे उसके पैसे को सही जगह इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं बाप की ख्वाहिश थी कि इमाम बारगाह बनाते, चलो इससे इमाम बारगाह तामीर। बाप की ख्वाहिश थी एक यतीम की परवरिश करते, चलो एक यतीम की परवरिश करते हैं। बाप की ख्वाहिश थी एक बेवा को पालते, चलो एक बेवा की मदद कर देते हैं ताकि उसको उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे की तरबियत अच्छी है, इसलिए माल अच्छी जगह खर्च करने की सोच रहा है। तरबियत खराब होती तो माल कहीं भी खर्च होता, अल्लाह की राह में खर्च ना होता। तो ये तरबियत का असर है। और एक असर और दिखाऊं तरबियत का, बस मैंने अपनी बात को खत्म किया, ज़्यादा आपके यहाँ बीच आया नहीं होगा। एक तरबियत का असर और है, आप देखें तरबियत कैसी है। तरबियत का ही मसला था, तभी अमीर अल-मोमिनीन ने जनाब अकील से कहा, अकील ऐसा घराना देखो कि जिसके जो शुजा घराना। क्यों? क्यों? क्योंकि तरबियत बच्चे की ऐसी करनी है कि वो हुसैन के काम। तरबियत ज़हन में थी तभी वो घराना ढूंढा जा रहा है। मौला को ढूंढ सकते थे, मौला से बेहतरीन आलिम तो थे नहीं जनाब अकील। मौला तो वक्त के इमाम है, वक्त का इमाम वही होता है जो सबसे आलम हो। लेकिन जनाब अकील से कहा कि तुम नसाब हो, तुम ऐसा घराना ढूंढो जिस घराने की शजाअत का लोहा जाता है। जनाब अकील ढूंढ के कहाँ पहुँचे? कबीले बनी किलाब तकुल बात। दरवाज़ा जनाब फातिमा कलाबिया के वालिद। फातिमा कलाबिया तो समझ गए ना, जनाब उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन उन्हें क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि बहुत सारी औलाद थी, बहुत सारे लड़के थे। दरवाज़ा खुला, कहा हुजूर आप और गरीब खाने, आप बनी हाशिम और मेरे घर पे। जबकि वो कौन सा घराना है? वो घराना है कि मौलाए कायनात से पहले अगर किसी का नाम तलवार पे लिखा होता था तो इस घराने के नाम थे। वो क्या नाम था? आमिर नाम था इनके दादा का, कि जो इस घराने पे लिखा होता था। इस घराने के हर घर की तलवार पे जो नाम लिखा जाता था वो था आमिर का। लेकिन मौलाए मुत्तकियान की तलवार जब उठी तो उसने अपना नाम लिखवा दिया। ये घराना कितना कीमती घराना, कितना कीमती घराना। एक मरतबा जनाब आमिर के भतीजों में बात हो गई। लोगों में होता है ना, जब कोई घराने में बड़ा हो जाता है तो लोग इधर उधर अपनी बड़ाई मारते रहते हैं। एक कोई मंत्री बन जाए फिर पूरा खानदान मंत्री वाली फीलिंग लेके टहलता है। मंत्री वाली साहब उसका लेके टहलता है, वो अकड़ के चलता है। उनके भतीजे ने किसी कह दिया, तुम क्या हैसियत रखते हो हमारे सामने, तुम हमारे सामने, तुमसे बड़े सजा हम हैं। अब कह तो दिया, मसला खराब हो गया। उन्होंने कहा अच्छा कैसे हो, आ जाना फला दिन अपनी शजाअत साबित करने। कहा अच्छा, अब वो भी एक बड़ा कबीला, ये भी इस कबीले के, लेकिन अब एक खौफ अंदर आ गया कि दावा तो कर दिया, दलील कहाँ से लाएंगे? दावा तो कर दिया, अब अब जब वो दिन आया वादे वाला कि आज जाना है मुकाबले पे, जनाब आमिर के पास आए, चाचा जान क्या ऐसा मसला कर दिया था फरते मोहब्बत में, फरते बहादुरी में कर दिया था। अच्छा कर दिया तो फिर क्या दिक्कत है? तो आज मुकाबले का दिन है, हमने कह दिया कि हमसे बहादुर तुम नहीं हो, अब कैसे साबित करें कि हम बहादुर हैं, वो बहादुर नहीं है। क्या कोई दिक्कत नहीं, मेरी जूतियां ले जाओ, कहा मेरी जूतियां पहन के चले जाओ। कहा चाचा ये कैसी जूतियां? कहा ये वो जूतियां हैं जो बहादुरी में 5 साल में एक मर्तबा सबसे बहादुर तरीन शख्स को दी जाती है, और ये 4 बार से मेरे ही पास है, इसको लेके चले जाओ। अब उनका भतीजा जूतियां पहन के अब चल दिया और जा रहा है। अब जैसे ही वो उस जगह पहुंचा जहां सारे इकट्ठा थे, अब लोगों
ने चेहरा नहीं देखा, तलवार नहीं देखी, जूतियां देखी, अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। पूछने वालों ने पूछा बात क्या, कहा ये जिस खानदान में पहुंचती है उस घराने के अफराद अरब में बहादुर होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद। अरब के बहादुर तरीन होते हैं। अब उस घराने में जनाब अकील दरवाजे पहुंच गए। आप आइए बिस्मिल्लाह, यही तरीक़े ज़ियाफ़त कि जब कोई मेहमान आए तो उसे अपने घर रुकाए। और कम से कम 3 दिन उन्होंने उनकी ज़ियाफ़त की। 3 दिन के बाद अब पूछा, जी हुजूर किस वास्ते तशरीफ लाए? पहले 3 दिन मेहमान नवाजी की, 3 दिन के बाद अब पूछा हुजूर मकसद आप बताइए कि आप क्यों तशरीफ लाए हैं? कहा मसला ये है कि आप अली इब्न अबी तालिब को जानते हैं। कहा मौला उनको कौन नहीं जानता, कोई अरब का ऐसा है जो अली को नहीं जानता। कहा अली ने ख्वाहिश जाहिर की है कि आपके घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाए, अपने घर ले जाए, अपनी दुल्हन बनाए। अच्छा अब ये देखिए, तवज्जो दीजिए, रिश्ता किसका आया है? रिश्ता किसका है? अमीरुल मोमिनीन का। अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता लेके कौन आए हैं? अकील, खानदान बनी हाशिम। अब बाप क्या कह रहा है? कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी बेटी से पूछूंगा। जुमले का मकसद समझे? बेटियों को जबरदस्ती मत करिए, बेटियों की भी रजा जरूरी है। ये अकील बता, ये जनाबे फातिमा कलाबिया के वालिद बता रहे अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता आया। भाग के लोग करते, लेकिन उसके बावजूद कह रहे मैं पहले बेटी से पूछूं वो राजी है कि नहीं। वो राजी होगी तो हम राजी। अब बेटी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ये आज की बदतहजीब ज़माने ने हमें बता दिया है कि डायरेक्ट पूछ लो, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं। उनकी वालदा से कहा ज़रा बेटी से पूछिए क्या अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता, तवज्जो दीजिए, अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता कबूल करेगी? माँ बेटी की खिदमत, बेटी अमीरुल मोमिनीन अमीर कायनात का रिश्ता आया है, कबूल है। बेटी खड़ी थी, बैठ गई। काम्मा कल रात एक ख्वाब देखा। क्या देखा? अब मैंने देखा रसूल आए हुए, बुजुर्गान आए हुए, अब वो खड़े हैं। अचानक आसमान से चांद टूटा, चांद उल्टा और मेरी आगोश में आ गया। मैं रात से सोच रही थी इस चांद की मेरे आगोश में आने का मतलब क्या है। अब जब ये रिश्ता आया मैं समझ गया कि मैं समझ गई कि अमीरुल मोमिनीन के घर मुझे जाना है। वो चांद कोई और नहीं, अबुल फजल अब्बास की शक्ल में आया, आ गई। अब देखिए तरबियत कैसी, जब घर आई है माँ से शुरू होती है बच्चे की तरबियत। माँ से घर आई, दहलीज पे सजदा करके आगे बढ़ी, बच्चे दौड़े अम्मा अम्मा कह के। जब बच्चे दौड़े, बच्चों को एक तख्त पे बिठाया, जनाब ज़ैनब, जनाब कुलसूम को, मौला हसन को, मौला हुसैन को बिठा के तारीफ करती है। तख्त का चक्कर लगाने लगी, तवाफ करने लगी और एक जुमला गाए, बच्चों वादा करो कि मुझे अपनी कनीज समझोगे, कभी अम्मा न कहो। क्यों? का मैं इसलिए कि तुम्हारे घर में मैं कनीज, मैं तुम्हारी खादमा बन के आई हूँ, मैं फातिमा के बच्चों की खादमा बन के आई हूँ, मैं तुम्हारी माँ बन के नहीं आई हूँ। बस जब माँ ऐसी होती है तो भी बेटा ऐसा होता है कि माँ उससे कहती नजर आती है, बेटा भाई कभी न कहना, हमेशा आका कहना। क्यों? क्योंकि तरबियत ऐसी, माँ की तरबियत ऐसी है कि माँ की तरबियत कह रही है मेरे लाल हुसैन तुम्हारे भाई नहीं आका हैं, कभी कदमों से निगाहें ना हटाना मेरे लाडले। और याद रखना अगर हुसैन की आंखों में आंसू आ गए तो फिर तुम अम्मा को क्या जवाब दोगे? हाँ मैंने अपनी बात, ये तरबियत का असर था कि मौला बिन फजल अब्बास ने कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आंखें ना। किसी ने बहुत खूब कहा है, सामने शब्बीर के अब्बास बैठे हैं इसलिए परचम उठे और ताजिया रखा है। वजह क्या है? क्योंकि मौला बिन फजल अब्बास हमेशा बाअदब होकर सामने खड़े हैं।
عزیزان گرامی، جو شخص ہمارے درمیان اب نہیں، بہت مولائی، بہت دیندار، جذبہ عزاداری اندر رکھنے والا، دل میں اس امام بارگاہ کو کتنی تمنا سے بنایا، خوبصورت نقش و نگار کروایا، سجوایا، سب کچھ کروایا، لیکن قسمت نے وہ دن نہ دکھایا کہ وہ اس صورت میں اس کو دیکھ سکے۔ بڑے بھائی بھی ہیں، زوجہ بھی، اس زوجہ کے دل کو اللہ صبر دے، جناب بہت کی زوجہ کے صدقے میں، کہ جس نے اتنا بڑا درد اپنے دل پر لیا ہے، اتنا بڑا غم اٹھائے ہوئے ہے، اور کتنی اچھی قسمت کہ کہیں اور نہیں، امام بارگاہ میں ہی مدفن ہے۔ جب تک عزادار اس امام بارگاہ میں عزاداری کرتے رہیں گے، اس مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا۔ جتنے عزادار اس کی قبر پہ گزریں گے، اس مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنایا اس لیے ہے تاکہ عزادار آ کر عزاداری کر سکے، امام کا غم منایا جا سکے۔ ہر سال یہ امام بارگاہ سجتا تھا، جب اس سال سجے گا تو سب چہرے ہوں گے، ایک چہرہ نہ ہوگا۔ ہاں، وہ چہرہ نہ ہوگا کہ جس چہرے نے یہ خواہش کی ہے کہ وہ اسے دیکھ سکے بنتا ہوا، جس چہرے نے ظاہر کیا تھا، یہ دل میں تمنا تھی کہ وہ اپنا اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ دیکھا امام بارگاہ، لیکن اس طرح خوبصورتی والا نہیں، جب بن کے کھڑا ہوا تو ضرور دیکھا، لیکن یہ نقش و نگارش نہ دیکھ پایا۔ اللہ اکبر، قسم بخدا جب ہم اپنے آپ نے کسی کو روتے ہیں، اگر اہل بیت کا غم نہ ہو نا تو ہمارا دل پھٹ کے نکل جائے۔ اہل بیت کا غم ہے جو ہمیں روکے ہوئے ہے، جو ہمیں صبر دیتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، میں اسی ابی الفضل عباس کی بات کر رہا ہوں۔ بھائیوں نے جنازہ اٹھایا ہے، زوجہ ہے جو تڑپ رہی ہے، ماں بہنیں ہیں جو تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ کا وہ منظر بھی دیکھیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت تھی، کبھی آقا کے سامنے اس طرح سے گفتگو نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا، جب ایک ایسا موقع آیا کہ ایک مرتبہ آ کے مولا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، میرے سید و سردار، کیا مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ ایک مرتبہ تاریخ کہتی، امام مظلوم نے ایک جملہ فرمایا، اے عباس تم میرے لشکر کی علمبردار ہو۔ تاریخ کہتی مولا نے فوراً دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، ایک جملہ کا، اے آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوا کرتا تھا؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، آئے مولا ابی الفضل عباس اجازت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جناب سکینہ ایک مرتبہ ننھا مشکیزہ لے کر آ گئی، اے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ امام نے سکینہ کی تڑپ دیکھی، ایک جملہ فرمائے، اے عباس ایک بات یاد رکھو، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر پانی لا سکتے ہو تو جاؤ پانی لے آؤ۔ ایک مرتبہ تلوار بھی توڑ دی، ٹوٹا ہوا نیزہ دیا، علم بھی ایسا لیا، جھکا کے کیا لکھا تھا، فتح من اللہ، نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام نے کاٹ کے لکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب پرچم بلند ہوا، بیویوں نے دیکھا انا للہ لکھا ہے، سمجھ گئی عباس واپس نہ آئیں گے۔ زینب کے حجرے میں آئے، اے بہن زینب، اے آقا زادی، جنگ کی اجازت دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے جب جناب زینب کے پاس آئے نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے خواتین کو اور عورتوں کو بلا کے ایک جملہ کہا، اے زینب، اے کلثوم، اے رقیہ، اے ام فروہ، اے ام لیلہ، جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ ساری بیویاں اکٹھا ہوئی، بی بی کیا بات ہے؟ کہ اے بی بی، ہاتھوں کو جوڑ کے ایک بات کہنا چاہتی ہے علی کی بیٹی تم سے، کبھی بھی کہیے کہ علی کی بیٹی نے مدینے سے نکلتے وقت ایک وعدہ کیا تھا، کہاں بھی کیا تھا، کا وعدہ یہ تھا کہ جب تک میں ہوں یہ تمہارے سروں سے ردائیں کبھی نہیں چھن سکتی۔ اے بیویوں معاف کرنا، یہ وعدہ میں نے عباس کے ہوتے ہوئے کیا تھا، لیکن آج میرا عباس چاہ رہا ہے، اے بیویوں وہ وعدہ واپس لیتی ہوں۔ اللہ اکبر، بھرے ہوئے خیمے سے
بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. ہاں زادارو، ایک زوجہ ہے جو تڑپ رہی ہے. ایک مرتبہ اس کے بھی آنکھوں میں ایک سوال ہے، میرے سید و سردار کیا آپ واپس نہ آؤ گے؟ ممکن ہے میرے مولا نے کہا اے بابا اپنے دل کو سنبھالنا، جب شہادت کی خبر پانا. اے بابا یہ جان حسین کے لیے ہے، انہی پر فدا ہو جائے گی. آزادارو، امام ایک مرتبہ امام نے رخصت کیا، مولا ابوالفضل عباس آگے بڑھے. ایک مرتبہ پانی فرات پر آئے، پانی بھرا. اب چاہتے یہ ہے کہ پلٹے. اب جب پلٹے ہیں تو عزیزان گرامی بڑی مصیبت کی بات یہ ہوئی کہ بھاگی ہوئی فوجیں سب اکٹھا ہو گئی. ایک مرتبہ کسی نے ایک گوشے سے ایک وار کیا، مولا کا دائنا شانہ قلم ہو گیا. دوسرا وار ہوا، بایاں شانہ قلم ہوا. ایک مرتبہ مولا نے اپنے راہوار کو دریا کی جانب موڑا. اے میرے اسپے باوفا، اب تو پانی بھی بہہ گیا، سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ اکبر. کسی بڑے بھائی کو خدا یہ منظر نہ دکھائے، چھوٹے بھائی کا جنازہ کیسے اٹھاتے ہیں. ایک مرتبہ حسین جیسے ہی سلام کیا مولا عباس نے، سب شہیدوں نے جب سلام کیا ایک جملہ کہا اے مولا مدد کو آئیے. لیکن جب عباس سلام کر رہے فرمایا آقا سلام قبول کیجئے. چونکہ عباس جانتے ہیں اب کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، میرا مولا کیسے آئے گا. تاریخ نے لکھا جیسے ہی آواز آئی امام نے اپنی کمر پکڑ لی. اے میرے بھائی عباس، تیرے جانے سے تیرے بھائی حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اے بھائی اس غربت میں چھوڑ کے گئے. ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک مرتبہ مقتل پہنچے. راوی کہتا میں نے دیکھا کہ امام کہیں جھکے پھر اٹھے، پھر کچھ دور گئے جھکے پھر اٹھے. میں دوڑا ہوا امام کے پاس آیا، دیکھوں امام جھکے کیوں. اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا، جب پہلے جھکے تھے عباس کا ایک شانہ ملا، اٹھا کے سینے سے لگایا. اے میرے بھیا عباس، ظالموں نے تمہارا شانہ قلم کر دیا. دوسرا شانہ اٹھایا، لاش ابوالفضل پہ پہنچے. آخری دو جملے اور زحمت تمام. لاش ابوالفضل پہ پہنچے، ایک مرتبہ زانوں پہ سر رکھا، آواز دی بھیا عباس، اے میرے قوت بازو، اے میری طاقت. ایک مرتبہ عباس نے آنکھیں تو کھولی لیکن عجیب کیفیت میں. آقا آنکھوں سے صاف دکھ نہیں رہا ہے، چاہتا ہوں کہ زیارت کروں. ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے. ایک مرتبہ امام نے خون صاف کیا، تیر کو نکالا. عباس نے چہرہ انور کی زیارت کی. اب مولا ایک خواہش کر رہے، اب بڑے بھائی کی خواہش ہے، چھوٹا بھائی کیسے نہ پوری کرے. آخری دم لے رہا ہے، آخری ہچکی کے ساتھ. اللہ اکبر. ارے کسی بڑے بھائی کو یہ درد نہ سہنا پڑے کہ چھوٹا بھائی اس کی آغوش میں آخری ہچکی لے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ مولا نے کہا اے عباس بھائی تو کہہ دو. بس میرے آقا عباس نے ایک جملہ کہے بھیا. جیسے ہی جملہ ادا ہوا روح قفس انصری سے پرواز ہو گئی. ایک مرتبہ حسین نے سر و سینہ پیٹا. اے میرے بھیا یہ کیا درد دے کر گئے، تمہاری زوجہ سے کیا کہوں گا، تمہاری بھتیجی سے کیا کہوں گا، کیسے ان کے سامنے تمہاری شہادت کی خبر سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَتَسْلِيمًا لِلنَّبِيِّ. الہی سلامت ایمان، الہی سلامت ایمان، الہی سلامت ایمان. بار الہا بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستعود فیہا. معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار مجلس اس مرحوم کے لیے
ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی اس کا ثواب تیرے نزدیک جو ہے ہم اس کی روح کو ایصال کرتے ہیں پروردگار قبول فرما پروردگار مرحوم کے درجات کو عالی فرما پروردگار مرحوم کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے خاص کر ان کے پسماندگان کو کہ ان کے سلسلے سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کر سکیں پروردگار حاضری میں جو پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہے برسر روزگار عطا فرما جو بے اولاد صالحہ عطا فرما پروردگار جو مقروض ہم کے قرض کو غیب سے ادا فرما پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ اپنی حجت کی ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول حسین رضا ابن قائم رضا کی روح کو ایصال فرما